السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی کی ایک قسم ہے مائع مستعمل۔ مائع مستعمل اس پانی کو کہا جاتا ہے جو پاک تو ہے مگر اس سے پاکی حاصل نہیں کی جاتی، یعنی یہ کہ وہ پانی فی نفس ہی پاک ہے۔ بدن پر وہ پانی لگ جائے یا کپڑے پر وہ پانی لگ جائے تو بدن اور کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بے وضو انسان اس پانی سے وضو بنانا چاہے اور وضو بنا بھی لے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یا وہ انسان جس پر غسل فرض ہے وہ ناپاک ہے اور غسل کرنا چاہتا ہے تو ایسے پانی سے غسل کرے گا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوگا، وہ جیسے پہلے ناپاک تھا نہانے کے بعد بھی ناپاک ہی رہے گا۔ اب بہت سے لوگ مائع مستعمل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت وہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وضو یا غسل نہیں ہوتا۔ اس کو آپ دو طرح سے سمجھیں۔ پہلا یہ کہ مثال کے طور پر ایک انسان وہ ہے جس پر وضو لازم ہے، یعنی وہ بے وضو ہے، وضو بنایا تھا ٹوٹ چکا ہے، وہ بے وضو ہے۔ اب اس نے لوٹے میں پانی لیا اور لوٹے میں پانی لیا وضو بنانے کے لیے، اور اس سے پہلے اس نے اپنی انگلی اس پانی میں ڈال دیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یا کسی بھی وجہ سے کسی بھی نیت سے وضو میں جن جن عضو کو دھونا ضروری ہے، جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، سر کا مسا ہے، پیر ہے، تو اگر بے وضو انسان ان میں سے کسی بھی عضو کو، پیر کی انگلی کو یا ہاتھ کی انگلی کو یا ناخن کو اس پانی سے اگر ٹچ کر دے گا تو وہ پانی اب وضو کے قابل نہیں رہے گا، وہ وضو اس پانی سے نہیں بنا سکتا۔ ایسے ہی وہ انسان جس پر غسل لازم ہے، اور جیسا کہ آج کل ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے اس پر غسل فرض ہے، وہ نہانے کے لیے گیا، بالٹی میں پانی بھرا، ٹھنڈا اور گرم پانی مکس کیا، اب وہ اس انسان نے کیا کیا کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے چیک کرنے کے لیے اس میں اپنی انگلی ڈال دی یا اپنا ہاتھ ڈال دیا، تو اب وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، اس پانی سے وہ غسل کرے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسے موقعوں پر ضروری یہ ہے کہ ہم اگر غسل کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ہاتھ یہاں تک دھو لیں، کہنیوں سمیت اپنا ہاتھ دھو لیں۔ اسی لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ نہانے سے پہلے وضو کیا جائے، تاکہ ہاتھ وغیرہ جب دھو لیں گے تو اب وہ پانی میں ہاتھ جائے گا، انگلی جائے، یہاں تک جائے، کہنی تک جائے، تو اب وہ پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا اور اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بہت سے حضرات یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے، ان سے میری گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہار شریعت میں ہے نمبر 2 صفحہ نمبر 333 پانی کا بیان۔ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے بقصد یا بلا قصد، یعنی جان بوجھ کے یا انجانے میں، دہدردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اور اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں، یعنی یہ کہ پہلے ہاتھ دھو چکا تھا، اب لوٹے میں انگلی ڈال رہا ہے یا بالٹی میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور پہلے سے ہاتھ دھو چکا ہے تو اب وہ پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا، یعنی اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ لیکن بغیر دھوئے اگر ہاتھ ڈال دیا تو اب اس پانی سے وہ وضو بھی نہیں کر سکتا اور غسل بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔